فلسطین کے جو مکتب سیاسی کے ذمہ دار ہیں خالد مشعل صاحب، وہ انہوں نے ایک اپیل امت کے نام کی ہے، اور میرا خیال ہے یہ حق بنتا ہے کہ میں وہ آپ تک پہنچاؤں، اور آپ کا یہ حق بنے گا جو بھی آپ کے پاس ذریعہ ہے، سوشل میڈیا، فیس بک، کوئی اس کے ذریعے سے آپ میکسیمم لوگوں کو کہہ رہے ہیں. یہ میری اپیل ہے امت کے نام کے 5 محاذ اٹھانے کی ضرورت ہے. ایک محاذ تو کہتا ہے کہ حماس نے خود اٹھا لیا ہے، اور اس میں تو شاید ہی ہے کہ کسی اور کے بس میں ہو، وہ ہے عسکری محاذ. کہتے ہیں وہ تو ہم نے کیا ہے اور ہمارے ہی کرنے کا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا 5 طوفان. یہ اس جو ہے مشن کا نام انہوں نے طوفان الاقصی رکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ پہلا تو عسکری طوفان ہے، وہ تو ہم نے اٹھایا ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ طوفان جو ہے وہ عوامی طوفان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پوری مسلم اسٹریٹ جو ہے وہ کھول پڑے اس مسئلے پہ، اور اس سے کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر اتنی سپورٹ ملے گی ہمارے اس ایشو کو. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں بھی جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اپنے ملکوں میں ایک بہت بڑی مضبوط اپوزیشن کو فیس کرنے لگے ہیں. یعنی عالمی ضمیر بہت زیادہ سویا ہوا ہے، پھر بھی بیدار ہوتا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں اس طریقے سے عمومی طور پہ جب ایک عوامی شور اٹھتا ہے فلسطین کی پر ہونے والے مظالم کے حق میں، تو اس کی گونج اور اس کی بازگشت جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے ہمیں. اور ہمارے بہت سارے جو ہمدرد ہیں وہ یورپ سے لے کر امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کام آپ کے کرنے کا ہے، آپ کر لیجئے. کہتے ہیں دوسرا ہے جو عوامی طوفان ہے، اور تیسرا ہے کہتے ہیں کہ وہ سیاسی طوفان ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو حکمران ہیں، آپ کے ہاں جو برسر اقتدار طبقے ہیں، ان کو توجہ دلانے میں اپنا پورا زور صرف کر دیجیے. اور خیر انہوں نے تو ظاہر ہے ایک پریسائز سی بات کی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ اگر ان دنوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو کم از کم جو آپ کے دروازے پر آپ کا ووٹ مانگنے آئے، آپ اس کو کم از کم یہ کہیں کہ مسلمان ایشوز جن میں غزہ سر فہرست ہے، اس پر تم کتنا بولے ہو اور کتنا بولو گے میری خاطر. مطلب تاکہ آپ اپنے ووٹ کو اگر مشروط، پتہ نہیں ان سے وعدے کون پورے کرتا ہے، لیکن کم از کم ان کو یہ معلوم ہو کہ غزہ کا مسئلہ جو ہے نا وہ لاہور کا بھی مسئلہ ہے. یہ بہت بڑی ایک انشاءاللہ گیم چینجر ہوگا کہ غزہ کا مسئلہ لاہور کا بھی، پشاور کا بھی، کراچی کا بھی مسئلہ ہو جائے. اور یہاں کا جیسے وہ نالیوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ نالی ٹھیک کی ہے نہیں کی ہے، یہاں کا ووٹر جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ سے پوچھے کہ غزہ کے لیے تمہاری زبان جو ہے وہ حرکت میں آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تیسرا جو ہے وہ سیاسی طوفان ہے. اور چوتھا کہتے ہیں کہ مالی طوفان کہتے ہیں ہم چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس لڑنے والوں کی کمی نہیں. یہ مت پریشان ہو کہ جی پتہ نہیں جی وہ کیا ہے جی ہم جا کر جان لیتے ہیں. کہتے ہیں یار آپ کی جانوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے ہمارے پاس لڑنے والے ضرورت سے زیادہ ہیں، لائنوں میں پڑے ہوئے ہیں، باریوں کا انتظار کریں کہ پہلے میری باری لگائیں. کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اس پر آپ پریشان بھی نہ ہو، اپنے ضمیر کو بھی یار میں کچھ نہیں کر رہا. اچھا کہ میں کچھ نہیں کر رہا کا کیا مطلب ہے؟ یار میں جان نہیں دے رہا. کہتے یار تیری جان کی انشاءاللہ ضرورت نہیں، اللہ تیری جان سلامت رکھے، اپنے ملک میں اس جان سے کام لے کر کچھ کرو دین کے لیے، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں واقعتاً آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ساہوکار ان کے مقابلے پر، تو کہتے ہیں کہ مالی امدادیں ہمیں ہر طرح کی جس انداز کی آپ پہنچا سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پہنچائیے. یہ چوتھا کہتے ہیں طوفان ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری اس ضرب کے ساتھ ہی آپ کی طرف سے بھی اٹھے. اور پانچواں کہتے ہیں طوفان جو ہے وہ الیکٹرانک طوفان ہے. کہتے ہیں یہ جو الیکٹرانک میڈیا کی یہ دنیا ہے، یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے، اس نے پانسے پلٹے ہیں. بہت سارے افریقی ملکوں میں پچھلے دنوں پورا جو یہ آپ کو پتہ ہے مصر میں جو ایک پورا وہ ریولوشن آیا تھا، وہ سارے کا سارا سوشل میڈیا کو اٹھایا ہوا تھا. کئی سارے ملکوں میں غیر معمولی ہے. تو کہتے ہیں یار آپ میں مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پر ہی جو ایک بھونچال سا لے کر آ سکتے ہیں اقصیٰ کے مسئلے کے لیے، فلسطین کے مسئلے کی یہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ 5 محور ہیں، اور صرف پہلا محور ہے جس پر صرف ہم ہی ڈٹے ہوئے ہیں اور شاید آپ کے کرنے کا نہیں ہے. باقی چاروں کے چاروں میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. آئیے اس جنگ کو، وہ کہہ رہے تھے، آئیے اس جنگ کو صرف فلسطین کی جنگ نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی جنگ بنا دیں. اور اس کی یہ حیثیت ہے شرعی لحاظ سے بھی، عقلی لحاظ سے بھی، اس کی یہ حیثیت ہے کہ یہ ہمارے پوری مسلم امت کا مسئلہ ہو. برے وقت لوگوں پہ آتے ہیں، قوموں پہ آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ہسٹری لکھی جاتی ہے. کوئی زمانہ ہوگا جب کہا جائے گا کہ اس زمانے میں جو ہے نا وہ غزہ پہ ایسے برے حالات تھے اور پھر بھی مسلمانوں نے
جو ہے نا وہ اپنے زور بازو سے کام لے کر اللہ کی مدد سے پانسا پلٹ لیا تھا.